اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شر الطعام طعام الولیمہ، برا کھانا، بدترین کھانا، ناپاک کھانا، حرام کھانا، گندا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کون سا ولیمہ؟ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اولم ولو بشاتن، اگر تم میں ہائے فائے ولیمہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے پھر بھی ولیمہ کرو، ایک بکری کر سکتے ہو کر لو۔ اور دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کون سا ولیمہ ہے، کون سے لڑکے کی وہ دعوت ہے جن کو بدترین دعوت کہا گیا ہے، بدترین ولیمہ کہا گیا ہے، گندا کھانا کہا گیا ہے، وہ کون سا ولیمہ ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت آگے کی، یدعا لها الاغنیاء، کہ وہ ولیمے کا کھانا سب سے برا کھانا ہے، سب سے گندا اور حقیر کھانا ہے، جس کھانے کے اندر، جس ولیمہ کے اندر با اثر و رسوخ لوگوں کو، رئیسوں کو، دولت مندوں کو، عہدے داروں کو، ذی عزت لوگوں کو صرف انتخاب کیا گیا ہو، ضرورت مندوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، کھانے کے لیے جو لوگ ترس رہے ہیں ان کو چھاڑ دیا گیا ہو، ایسے ولیمے کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہے۔ آپ نے وضاحت کر دی کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء، جس کھانے کے اندر مالداروں کو بلایا گیا ہو، ویترک الفقراء، اور فقیروں کو، ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، ایسا کھانا، ایسی دعوت میں شرکت کر کے ان کھانوں کو تناول فرمانا سب سے بدترین اور گندا خوراک اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے۔ آپ نے آگے، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت میں باقاعدہ آپ نے اور بھی مزید وضاحت کی اس روایت کی، شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یأتیها، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، وہ ولیمہ یمنعها من یأتیها، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم کے اندر، آس پڑوسیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، من یأتیها، جو اس کی دعوت میں شرکت کرنے کے آرزو مند ہیں، خواہش مند ہیں، ترس رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں شادی ہے اور ان کی خوشی میں، ان کے ولیمے میں بھی شرکت کروں گا۔ ان کو کھانا میسر اچھے قسم کا نہیں ہے، وہ تلاش رہا ہے کہ پڑوسی کے گھر میں شادی ہے، لیکن گرچہ میرا تعلق اس قوم سے نہیں ہے، میرے رشتے میں وہ نہیں ہے، ہاں ایمانی رشتہ ضرور ہے، اس لیے امید رکھے ہوئے ہیں۔ مالدار لوگ تو کھانا ہوٹلوں میں جا کر کے اچھے کھانا کھا لیتے ہیں، رئیس لوگ تو گوشت وہ عام سبزیوں کی طرح خرید کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ اس آس میں رہتے ہیں کہ اب ایک شادی آئی ہے، اس کی ولیمے میں شرکت کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ اچھا کھانا ہمیں ملے گا۔ من یأتیہا، اور اچھا کھانا سوچ کر کے وہ آنا بھی چاہ رہا ہے، شریک ہونا بھی چاہ رہا ہے، اس خوشی میں جا کر کے ملنا بھی چاہ رہا ہے، یمنعها، لیکن ان غریبوں کو، ان ترسنے والے لوگوں کو، ان ضرورت مندوں کو
کارڈ ہی نہیں دیا گیا، بلایا ہی نہیں گیا، روک دیا گیا کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان سے اتنی میری بات چیت نہیں ہے، ان سے میرا تعلق یارانہ اور دوستانہ نہیں ہے، اگر نہیں دعوت دوں گا پھر بھی چلے گا، ٹوک نہیں سکتا ہے، اتنی زیادہ گھلنا ملنا نہیں ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَيُدْعَى إِلَيْهَا، اور بلایا جائے اس ولیمے کی دعوت کے جانب، مَن يَأْبَاهَا، ان لوگوں کو جو آنے سے منع کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ میرے پاس اس دن 2 شادیوں کی دعوت آئی ہوئی ہے، پہلے فلاں کے گھر سے آ چکی ہے، اس دن معذرت چاہتا ہوں، آپ کے پاس آ نہیں سکتا، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام میں جانا ہے، فلاں جگہ جا کر کے شرکت کرنا ہے، لیکن نہیں صاحب آپ کو آنا پڑے گا، بھلے آپ ملاقات کر کے جاؤ، بھلے آ کر کے مبارکبادی دے کے جاؤ، لیکن آپ کو شرکت کرنا پڑے گا، آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر ہوگی، آپ کا آنا ہمارے لیے مبارکبادی کا باعث ہوگا، آپ کا حاضر ہونا ہمارے لیے رونق کا ذریعہ ہوگا، آپ ضرور ہمارے ہاں تشریف لائیے گا۔ لیکن کو کہا جاتا ہے مَن يَأْبَاهَا، جو آنا نہیں چاہ رہا ہے، انکار کر رہا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر ایسی دعوت ہو رہی ہے، ایسا ولیمہ کا رواج عام ہو رہا ہے، تو ایسے ولیمے کے اندر دعوت کھانا گویا کہ سب سے گندا اور سب سے خراب قسم کا خوراک اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے۔ دونوں روایتوں کا حاصل کیا نکلا؟ دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہم دعوت دیں، اپنے رشتہ دار جن کو بلانا ہے ان کو بلائیں، ساتھ میں اپنے آس پڑوس محلے میں جس سے ہمارا اور آپ کا گھلنا ملنا نہیں ہے، بات چیت گرچہ نہیں ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں سطح کے اعتبار سے کمزور ہے، غربت ہے ان کے ساتھ، آپ حالات دیکھ کر کے پہچان رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی ایک کارڈ پہنچا دے، ان کو بھی دعوت دے دے کہ آپ کے ہمارے بیٹے کی ولیمے میں دعوت ہے، آپ شرکت کیجئے گا۔ یہی خلاصہ نکلا دونوں روایتوں کا۔ ان کو چھانٹا نہ جائے، ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، ان کو اس اچھے کھانے میں بلایا جائے۔ ان کو اچھا کھانا ہمیشہ نصیب نہیں ہوتا، کسی کی کوئی پارٹی میں، کسی کی کوئی شادی میں بمشکل سے باری آتی ہے تو اچھا کھانا ان کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے ان کو بلایا جائے، یہ پتہ چلا۔ اسی طریقے سے دعوت دینے میں ہمیں خصوصی طور پر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے شریعت کی روشنی میں؟ ابو داؤد کی اور ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ مومنوں، ایماندار لوگوں، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارا یار تو صرف مومن ہی ہونا چاہیے، صرف اہل ایمان ہی ہونا چاہیے، صرف شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے والے ہی لوگ ہونے چاہیے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تم جس دعوت کے اندر لوگوں کو بلا رہے ہو، لوگوں کو کھلا رہے ہو، یاد رکھنا تمہارا کھانا ہر کوئی نہ کھائے، تمہارا کھانا صرف پرہیزگار لوگ ہی کھانے پائے، تمہارا کھانا صرف دیندار لوگ ہی کھائے، تمہارا کھانا صرف اللہ کو ناراض کرنے سے بچنے والے لوگ ہی کو میسر ہو، ہر کسی کو مت کھلانا۔ یاد رکھنا تمہارا کھانا وہ کھائے جن کی زندگی شریعت کی روشنی میں گزر رہی ہے، جن کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزر رہی ہے۔ تمہارا کھانا وہ کھائے جو نمازی ہیں، دیندار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ اس اصول پر ہم کو ترجیح دیندار لوگوں کو دینا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے کہ فلاں گھر میں ہم کو 2 ممبر کو دعوت دینا ہے، نام لکھ دیتے ہیں وہاں پر فلاں کی دعوت ہے۔ آپ کا کام ہے ترجیح دینا، بروں پر اچھوں کو ترجیح دینا، باقی اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہ پتہ چلا اس روایت سے۔ اچھا، جہاں پر یہ ولیمہ کرنا ہے وہاں پر اسلام نے کچھ رہنمائی بھی کیا ہے۔
ابھی ہم نے رات کو سنا کہ کوئی شادی تھی جس میں 1 کروڑ کے آس پاس خرچ کیا گیا. سن کر کے لگ رہا ہے کہ 1 کروڑ جو لوگ بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہے جو یہ سمجھ کر کے خرچ کرتے ہیں کہ پورے، جیسے یہ شہر جودھ پور ہے تو کہیے پورے جودھ پور کے اندر کسی کے گھر میں شادی ایسی ہوئی ہی نہ ہو، ایسی شادی کیا جائے تاکہ اخبار میں نام آئے اور ایک مثال رہے اہل شہر کے لیے، شہر باسی کے لیے. تو اس میں 25 قسم کے مٹھائی کا انتظام کیے گئے. 25 قسم کے مٹھائیوں کا انتظام ہوا. ڈیکوریشن تو مت پوچھیے. تو اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے کیا رہنمائی کی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، لیکن حد سے آگے مت نکلنا. ان اللہ لا يحب المسرفین. کیوں نہیں نکلنا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین حد سے نکلنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اس آیت کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، لیکن 2 باتوں سے بچتے رہنا. وہ کیا ہے 2 بات؟ ایک ہے ریا. جو میں نے کہا کہ جو رئیس ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں اس شہر میں کسی کے گھر میں ویسی شادی نہ ہو، ایسی شادی کرانی ہے. تو ارادے کیا ہوا؟ ریا، دکھاوا. اور دوسرا کام کس سے بچنا ہے؟ گھمنڈ سے، فخر سے. اب دیکھیے اپنے کیٹیگری کے لوگوں میں بھی بسا اوقات بتاتے رہتے نا، فلاں بیٹے کی شادی کرائے تھے، اتنے ڈیگ کھانے بنائے تھے، کیا زبردست لذیذ کھانا بنا تھا. مطلب جہاں 10 لوگ ہوں وہاں پر فخر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. تو جو ولیمہ تھا نا میری بیٹی کی، کیا زبردست ہم نے انتظام کیا تھا. جو بھی آئے وہ اس کرتے رہ گئے دیکھ کر کے. سبوں نے جو ہے تعریف کر کے گیا. تو یہ گھمنڈ، لوگوں کے درمیان بڑائی جتانا، دوسروں کے ولیمے کو حقیر سمجھنا. تو آپ نے فرمایا کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، لیکن 2 باتوں کا دھیان رکھنا. ایک ریاکاری نہیں آنی چاہیے اور دوسرا گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. پتہ یہ چل رہا ہے اس روایت سے کہ اگر اللہ نے وسعت دیا ہے پورے قوم کو کھلا سکتے ہو تو اللہ منع نہیں کرتا ہے. شریعت آپ کو روک نہیں رہا. کھلاؤ. آپ کے کھانے سے پورے قوم کو ایک وقت کا بہت اچھا کھانا نصیب ہوگا، لیکن حساب سے. حساب سے کا مطلب جہاں پر 25 قسم کے مٹھائیوں کا آپ نے انتظام کیا ہوگا، وہاں پر آپ یاد رکھیے ایک بندہ جو کم مٹھائی کھانے والا ہو، جو اوسط درجے کی مٹھائی کھانے والا ہو، وہ 25 پیس مٹھائی کھا ہی نہیں سکتا ہے. وہ تو ایک بار ٹیسٹ کرنے کے لیے اٹھا لیں گے ہر ڈبے سے ایک مٹھائی، لیکن 2-3 کھانے کے بعد سارا کہاں جائے گا؟ ڈسٹ بن میں چلا جائے گا. تو اسراف ہوا نا، فضول خرچی ہوئی. اور بقیہ کھانا تو ہے ہی، صرف مٹھائی کی 25 قسم. تو یہ اسراف ہے. کھلانا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اسراف کرنا مذمت ہے، اس کی برائی ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق خوب دو. وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن فضول خرچی مت کرو. تبذر تبذیرہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کسان لوگ جب کھیت میں بیج ڈالتے ہیں تو سرسوں ہے، گیہوں ہے، جب ان کی بوائی کرتے ہیں ایک بیج زمین میں نہیں ڈالتے، مٹھی بھر لیتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں. گاؤں دیہات کے لوگ سمجھتے ہیں، اب شہر کے لوگ ہیں کاروباری لوگ، ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو. مٹھی میں بیج لے کر کے پورے کھیت کا چکر لگاتے ہیں اور ڈالتے ہیں. اس کسان کو پتہ نہیں رہتا
کون بیج کس جانب رہے، لیکن ان کو اتنا ضرور پتہ ہے کہ اس سمت میں سارے جانب آ گئے، ادھر بھی بیج سارے جانب آ گئے، اب دوسرے طرف ہم کو چکر لگانا ہے۔ تو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اللہ نے کہا کہ فضول خرچی نہ کرو، یعنی خرچ جب کر رہے ہو تو تمہیں بھی اس کا احساس نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہیں احساس نہیں ہو کہ تم کہاں کہاں اور کس کس چیز میں خرچ کر رہے ہو، بے تحاشا لٹانے لگ گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ فضول خرچی کرنا یہ کیا ہے؟ شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اس پر اللہ نے بس نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ شیطان کا بھائی تو ہے، لیکن انسانوں یاد رکھ لو وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ناقدرہ کرنے والا ہے۔ یعنی شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، یہ شیطان تو ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ تو اس طریقے سے فضول خرچی چاہے ولیمے میں ہو، کوئی اور موقع پر ہو، کرنے سے بھی روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم کو جہاں پر دعوت کھلانا ہے، جہاں پر خوب دل کھول کر کے لوگوں کی حمایت کرنا ہے، وہاں پر فضول خرچی پر بھی توجہ دے کر کے مٹھی بند کر کے خوش دلی کے ساتھ وہاں پر کام کرنا ہے، یہ پتہ چلا۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادیاں جب ہوتی ہے تو کئی ایسے خرابیاں ہیں جو مرد کہتے ہیں کہ ہماری چاہت تو نہیں تھی، لیکن کیا کرے، گھر کے عورتوں کو روک نہیں پا رہے ہیں، یہاں پھیلے ہم عورتوں پر الزام ڈال دیتے ہیں۔ شوہر کہتے میری بیوی نہیں مان رہی ہے، یا باپ کہتے میرا بیٹا ضد پر لگا ہوا ہے۔ تو اس کے تعلق سے کیا وعید ہے؟ اگر ہر چیز کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس روایت کو دیکھیں، آپ نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھ لو ایسا کرنے سے چھٹی تم کو نہیں ملے گی کہ میرے گھر کی خواتین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک باپ یہ کہہ دے میرا بیٹا نہیں مان رہا ہے، یا بیٹا یہ کہہ دے کہ میرے والدین تیار نہیں ہے فلاں چیز کو بند کرنے سے، فلاں رسم و رواج پر عمل کرنے سے، اس سے ان کو چھٹی نہیں ملے گی۔ یاد رکھ لے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص سے ان کے رعایا کے بارے میں، ان کے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں، ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَالْإِمَامُ رَاعٍ، امام، قاضی وقت، حاکم وقت، وقت کا صدر، وقت کا امیر، یہ بھی ذمہ دار ہیں۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ان تمام ذمہ داروں سے ان کے رعایا کے بارے میں، ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، گھر کا مرد ذمہ دار ہیں اپنے بیوی کا، گھر کا مرد ذمہ دار ہیں اپنے بیٹوں کا، گھر کا مرد ذمہ دار ہیں اپنے بیٹیوں کا۔ یہ کہنے سے چھٹی نہیں ملے گی، گھر والے نہیں مان رہے ہیں، یہ کہہ کر کے پلہ جھاڑ لینے سے نجات ملنے والی نہیں ہے، ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس مرد سے سوال ہوگا تیرے ناک کے نیچے تیرے گھر کے خواتین نے شادی میں فلاں فلاں ناٹک کی، فلاں فلاں ڈھونگ رچی، فلاں فلاں رسم و رواج پر عمل کیا، تو کہاں گیا تھا؟ تیری ضمیر کہاں چلی گئی تھی؟ تیرا ایمان کہاں فوت ہو گیا تھا؟ تیرا ایمان تجھ سے رخصت ہو گیا تھا؟ تیرے جسم میں تیری جان باقی نہیں تھی؟ تیرا روح قبض ہو گیا تھا؟ اس وقت تیری زبان کیوں بند رہی؟ تیرے ہاتھ روکے کیوں رہ گئے؟ تم نے کیوں نہیں روکا؟ اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت ذمہ دار ہیں اپنے شوہر کے گھر کا، یعنی گویا کہ گھر کے اندر کیا کیا رسم و رواج شادی کے موقع پر ہوئے، اس پر بھی عورت سے پوچھا جائے گا۔ عورتیں بھی یہ نہیں سوچے کہ نہیں قوم کے لوگ ہمیں کو کون دیکھ رہے ہیں، ہم تو گھر کی چار دیواری میں ہے، لوگوں کے تانے سے بچ جائیں گے،
لوگوں کے زبان سے بچ جائیں گے کہ اللہ پوچھے گا، سب سے بڑا سوال کرنے والا، سب سے بڑا حساب لینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ پوچھے گا، وہ بات پوچھ کرے گا، وہاں کچھ بھی جواب نہیں بن پائے گی۔ خواتین وہ بھی غور سے سنیں کہ اگر آپ کوئی شادی کے موقع پر ایسے غلط رسم و رواج کر رہی ہیں جو شریعت میں روا اور جائز نہیں ہے، تو وہاں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والخادم رائن، خادم ایک نوکر، ایک مزدور، یہ بھی ذمہ دار ہے فی مال سیدہ، اپنے سردار، اپنے مالک کے مال کا، یہ بھی ذمہ دار ہے۔ وَمَسْعُولٌ، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس مال میں کہاں تک خیانت ہو گئی ہے، کیا ہوا، پوچھا جائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور کہا تھا۔ وہ کیا کہا؟ وَالرَّجُلُ رَائِن فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْعُولٌ، کہ ہر انسان اپنے والد کے مال کا ذمہ دار ہے، کہ ان کے والد کہاں خرچ کر رہا ہے، کسی رسم و رواج میں تو مال لٹا نہیں رہا ہے۔ ہر لڑکا، ہر بیٹا ذمہ دار ہے اپنے باپ کے مال کا۔ پوچھا جائے گا وَمَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس بیٹے سے، اس لڑکے سے، ان اولادوں سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے باپ کے مال کو کہاں لٹانے دیا تھا۔ پوچھا جائے گا تم نے اپنے باپ کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا، اپنے والد کو کیوں نہیں روکا، پوچھا جائے گا۔ اب غور کیجئے اس روایت کی روشنی میں کہاں تک ہم لوگ نکل پائیں گے آخرت میں۔ پھر آپ نے فرمایا کلکم رائن ومسعول عن رعیتہ، دنیا والوں سن لو، ہر کوئی تم میں سے ذمہ دار ہے، کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں مل سکتی، ہر شخص سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے کہاں تک اس حق کو ادا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب کے گردن پر ایک پٹا ڈالا ہوا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی آزاد نہیں ہو سکتا بغیر ان ذمہ داریوں کے ادا کیے ہوئے۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا، آزادی اللہ سے لینا پڑے گا، تب جا کر کے جنت ملے گی اور ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں، بار الہ شادی کے موقع پر طرح طرح کی خرافتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے فضول خرچی کے رسم و رواج انجام دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہر طرح کے فضول خرچی، ہر طرح کے رسم و رواج سے نکل کر کے ہم کو خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اپنے معاشرے کے نکاح کو سنت طریقے سے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے مولا۔ یا اللہ امت مسلمہ کے مال کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ان کے مال کو تو ایسی جگہ خرچ کرنے سے تم بچا لے جہاں پر خرچ کرنے سے تو ناراض ہوتا ہے، تیرا غضب نازل ہوتا ہے، تیرے رحمتوں سے بندے دور ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تو امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو امت مسلمہ کو جب تک اس دنیا میں رکھ، باشعور بنا کر کے، با ایمان بنا کر کے، موحد بنا کر کے رکھ، اور جب اہل ایمان کا وفات ہو یا اللہ ایسی حالت میں ہم سب کو اٹھانا کہ ہمارے گناہ سارے جھڑ چکے ہو، سفید کاغذ کی طرح ہم خالص مومن ہو، ایسی حالت میں ہمیں اٹھانا۔ آمین۔